مین's سرچ فار میننگ، مقصد حیات کی تلاش، ڈاکٹر فرینکلن۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ حراستی کیمپ کے تجربات۔ یہ کتاب حقائق اور واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ ذاتی تجربات کا بیان ہے، وہ ذاتی تجربات جن سے لاکھوں قیدی بار بار گزرے۔ یہ کتاب اس حراستی کیمپ کی اندرونی کہانی ہے جو یہاں سے بچ جانے والے ایک قیدی کی زبانی ہے۔ اس کہانی میں شدید ہولناکیوں کا بیان نہیں بلکہ بڑی تعداد کا تعلق چھوٹی چھوٹی اذیتوں سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کتاب میں درج ذیل سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سوال یہ ہے، ایک ایوریج قیدی کے ذہن میں حراستی کیمپ کی روزمرہ زندگی کیسی تھی؟ زیادہ تر واقعات جو اس کتاب میں بیان کیے گئے بڑے اور مشہور حراستی کیمپ کے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اور غیر معروف کیمپوں کی کہانیاں ہیں جہاں حقیقی ظلم کیا گیا۔ یہ نہ ہی عظیم سرماؤں کی اذیت اور اموات کی کہانیاں ہیں اور نہ کیپوز، وہ قیدی جو قید خانوں میں بطور متولی کام کرتے تھے اور انہیں خاص مہارات حاصل تھیں اور معروف قیدیوں کے بارے میں ہے۔ اس کہانی کا بہت زیادہ تعلق عظیم سرماؤں پر کیے گئے ظلموں سے بھی نہیں بلکہ لاپتہ اور نامعلوم فوج ظفر موج کی قربانیوں اور اموات کے بارے میں انکہی کہانیوں سے ہے۔ یہ وہ قیدی تھے جن کی کوئی شناخت نہ تھی اور وہاں موجود کیپوز انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ عام قیدی اکثر بھوکے رہتے یا کھانے کو بہت کم دیا جاتا، جبکہ کیپوز کبھی بھی بھوکے نہ رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض کیپوز اتنے آرام سے تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بھی اتنا آرام نہ کیا ہو۔ وہ قیدیوں پر اکثر محافظوں سے زیادہ سختی کرتے تھے۔ وہ ظلم اور مار پیٹ میں شود استافل ہٹلر کی خاص فوج سے بازی لے جاتے۔ دراصل صرف ایسے قیدیوں کو کیپوز کے لیے منتخب کیا جاتا جن کا کردار اس کام کے لیے بہت مناسب ثابت ہو، لہٰذا اگر وہ مطلوبہ اور متوقع کردار پر پورا نہ اتر پائیں تو انہیں فوری طور پر اس کام سے برخاست کر دیا جاتا تھا۔ وہ بہت جلد شود استافل کی طرح ہو جاتے اور کیمپ کے وارڈن انہیں ان کی ایسی ہی نفسیاتی بنیادوں پر جانچتے تھے۔ باہر کا کوئی فرد کہ جس نے کیمپ کے اندر کا ماحول نہ دیکھا ہو، وہ کیمپ کے اندر کے ماحول کے بارے میں بآسانی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اسے بہت کم پتہ چل پاتا کہ یہاں موجود قیدی آپس میں اپنی بقا کے لیے سخت لڑائیاں لڑتے ہیں۔ وہ روٹی کے حصول اور زندگی کی خاطر روزانہ آپس میں بے رحمانہ جنگ کرتے اور یہ بے رحمیت اپنے لیے یا اپنے اچھے دوست کے لیے ہوتی۔ آئیے ٹرانسپورٹ کو بطور مثال لے لیتے ہیں، جو سرکاری طور پر مخصوص تعداد میں قیدیوں کو ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ لے جانے کے لیے تھا، لیکن اس بات کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ گاڑیاں دوسرے کیمپ میں منتقلی کے لیے نہیں تھیں بلکہ اس میں سوار ہونے والے قیدی مسافروں کی آخری منزل بدنام زبانہ گیس چیمبرز ہوتے تھے۔ ایسے بیمار اور کمزور قیدی جو کام کے قابل نہیں رہتے تھے انہیں الگ کیا جاتا اور ایک بڑے مرکزی کیمپ بھیج دیا جاتا جہاں گیس چیمبر لگے ہوئے تھے۔ یہ قیدیوں کے لیے شمشان گھاٹ تھا۔ یہ انتخابی عمل اس بات کی علامت تھا کہ اب قیدیوں کے درمیان انتہائی لڑائی ہوگی اور پھر ان میں سے کچھ گاڑی میں بٹھا لیے جائیں گے اور بعض مزید اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے یہاں چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہر گاڑی میں ایک خاص تعداد میں قیدیوں کو جانا ہوتا تھا۔ قیدیوں کی تعداد اہم نہ تھی، اگرچہ ہر قیدی ایک عدد یعنی نمبر رکھتا تھا۔ کیمپ میں داخلے کے بعد ہر قیدی سے اس کی تمام چیزوں سمیت تمام دستاویزات لے لی جاتی تھی، اگرچہ ہر قیدی کو یہ موقع ملتا کہ وہ غیر حقیقی نام یا پیشے کا دعوے دار ہو سکے، اور کئی وجہ کی بنا پر بہت سو نے ایسا ہی کیا، لیکن سرکار کو صرف ان کے قیدی نمبر سے غرض تھی۔ یہ مخصوص قیدی نمبر اکثر ان کی جلد پر کسی جگہ گود دیے جاتے تھے اور ان کی پتلون، جیکٹ یا کوٹ پر ایک جگہ نمبر سی دیا جاتا تھا۔ قید خانے کے داروغہ کو کسی قیدی کو بلانا ہوتا تو وہ صرف اس کا نمبر پکار دیتا، اس سے اس کا نام کبھی نہ پوچھا جاتا۔ کانوائے کی واپسی
اس کی دوبارہ روانگی کے لیے ہوتی تھی۔ اس کے لیے نہ کسی وقت کا تعین تھا اور نہ کوئی اخلاقی جواز۔ ہر شخص صرف ایک خیال کے تحت یہاں موجود تھا، اور وہ خیال یہ ہے اپنے آپ کو اپنی فیملی کے لیے زندہ رکھنے کی کوشش کرنا کہ جو گھر پر اس کی منتظر ہے۔ چنانچہ اسی خاطر وہ بلا کسی جھجک کے کسی دوسرے قیدی کسی دوسرے نمبر کو اپنی جگہ گاڑی میں بھیجنے کی کوشش کرتا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کیپوس کے انتخاب کا طریقہ بہت ہی بھیانک تھا۔ انتہائی شفاف قیدی اس کام کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ کیپوس کے انتخاب کے علاوہ ایک اور انتخاب شود استافل کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ خود انتخابی عمل بھی قیدیوں میں تمام وقت جاری رہتا تھا۔ اوسطاً صرف وہی قیدی زندہ بچ پاتے تھے کہ جن کے بارے میں کیمپ در کیمپ برسوں کی ٹریننگ اور لڑائیوں کے بعد تمام شکوک ختم ہو جاتے تھے اور ہر لحاظ سے بادیانت مانے جاتے تھے۔ یہ وہ بدقماش اور ظالم لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوستوں تک کو ٹھکانے لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ مجھ سمیت قسمت کی یاوری کہیے یا کرشمہ، جو لوگ واپس آ گئے وہ جانتے تھے کہ ہم میں سے بہترین لوگ واپس نہیں آ سکے۔ حراستی کیمپ کے بارے میں بہت سے حقائق آج ریکارڈ پر ہیں۔ یہاں میں صرف انہی حقائق کا ذکر کروں گا جو ایک فرد کے تجربات کا حصہ ہیں۔ اس تحریر میں ان تجربات کی نوعیت اور حالت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان تجربات کی فطری نوعیت واضح کی جا سکے۔ جو لوگ کبھی اس کے اندر نہیں گئے انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیوں کر بہت کم لوگ ان شدید تجربات سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور اب یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دن بہت ہی سخت تھے۔ یہ قیدی اکثر کہتے ہیں کہ ہم اپنے ان تجربات کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ یہاں قید تھے انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اور نہ دوسرے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اب کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ایک منظم و مرتب تحقیق پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ نفسیات کو مخصوص لا تعلقی اور غیر جانبداری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ایسے مشاہدات و تجربات سے گزرا ہو وہ ان سے لا تعلق یا غیر جانبدار ہو سکے؟ یہ لا تعلقی اور غیر جانبداری صرف اسی فرد سے ممکن ہے جو اس کیمپ سے باہر ہو، لیکن ایسے حالات کی حقیقت جانچنا کسی باہر والے کے لیے بہت مشکل ہے۔ صرف اندر کا آدمی ہی اس حقیقت سے آشنا ہو سکتا ہے۔ اس کے اندازے بے غرض ہوں گے اور اس کے تجزیوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا۔ ایسی کتاب میں کسی تعصب کا نہ ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے ابتدا میں اپنی جانب سے غیر جانبداری برتنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کتاب کا مسودہ تیار کر لیا تو میں نے دیکھا کہ کتاب کی اہمیت آدھی بھی نہیں رہی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اس میں اپنی رائے ظاہر کرنے کی جرات کرنی پڑے گی۔ یہ معاملہ میں نے اپنے قارئین پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی خشک نظریہ قائم کریں۔ یہ نفسیات کی ایک اہم خدمت ہوگی۔ میں نے ایک عام قیدی کی حیثیت سے اپنی کہانی بیان کی ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے کیمپ میں چند ہفتوں کے سوا بحیثیت ڈاکٹر وہاں کام نہیں کیا۔ میرے چند ساتھی وہاں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے کارکنوں کے طور پر کام کر رہے تھے، جہاں انتہائی غیر معیاری مرہم پٹی کی جاتی تھی، لیکن اس حوالے سے میرا نمبر نہیں آتا اور مجھ سے زیادہ تر ریلوے لائن کے ٹریک کی کھدائی اور بچھائی کا کام ہی کرایا جاتا۔ ایک دفعہ مجھ سے سڑک کے نیچے سے پانی کے بہاؤ کے لیے تنہا کسی مدد کے بغیر سرنگ کی کھدائی بھی کرائی گئی۔ اس محنت کا نام نہاد انعام یہ ملا کہ مجھے دیگر قیدیوں کے ساتھ ایک تعمیراتی کمپنی کو بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ یہ کمپنی کیمپ کی انتظامیہ کو یومیہ فی قیدی کے حساب سے اجرت فراہم کرتی تھی۔ ہر ایک کو 50 فینگ دیے جاتے تھے، جس کے بدلے میں 6 سگریٹ مل جاتے، اور یہ سگریٹ بھی اکثر ذائت المیعاد یعنی ایکسپائر ہوا کرتے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں 12 سگریٹ لینے کا اہل تھا۔ اس سے اہم بات یہ کہ ان 12 سگریٹس کے بدلے 12 سوپ لیے جا سکتے تھے، اور یہ سوپ ہی اکثر بھوک مٹانے کا ذریعہ ہوتے۔ سگریٹ پینے کا استحقاق زیادہ تر کیپوس کو تھا، جن کے پاس سگریٹ کا ہفتہ واری کوٹا ہوا کرتا تھا، یا پھر فورمین کی حیثیت سے کام کرنے والے قیدیوں کو یہ سہولت میسر تھی۔ ان کے علاوہ صرف وہ لوگ اپنی سگریٹ پیا کرتے تھے جو اپنی زندگی کی امید کھو چکے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری ایام سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک کامریڈ کو اس انداز سے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ مزید کچھ کرنے کی ہمت کھو بیٹھا ہے۔
اگر تمام قیدیوں کے مشاہدات و تجربات جمع کیے جائیں تو ان میں 3 طرح کے ذہنی رد عمل سامنے آتے ہیں۔ اول، ان کے کیمپ میں داخلے کا دور، کیمپ میں معمولات کے مطابق وقت گزارنے کا دور اور آزادی پانے کا دور۔ پہلے دور کی علامات بہت ہی خطرناک ہیں۔ بعض اوقات یہ علامات کیمپ کے دوسرے دورانیہ تک چلتی رہتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ 1500 افراد نے کئی دن رات کا طویل سفر بذریعہ ٹرین کیا۔ ہر بوگی میں 80 افراد سوار تھے۔ ہر مسافر اپنے ہی سامان پر پڑھ کر سو رہتا۔ ہر ایک کو یہ توقع تھی کہ اسے گولہ بارود کی کسی فیکٹری میں بھیج دیا جائے گا جہاں اس سے جبری مزدوری کا کام لیا جائے گا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم سلیسیا پہنچ چکے ہیں یا پہلے سے پولینڈ میں ہیں۔ ٹرین کی انجن کی ویسل اتنی درد بھری تھی کہ یوں لگتا تھا کہ وہ مجبور و بے کس ہو اور اپنی موت کو آواز دیتی ہو۔ پھر ہوا یوں کہ یہ ٹرین ایک مرکزی اسٹیشن پر جا ٹھہری۔ کسی پریشان خیال مسافر نے یکدم ایک آواز لگائی، وہ دیکھو، آشوٹز لکھا ہوا ہے۔ اس لمحے ہر ایک کا دل گویا رک سا گیا۔ آشوٹز کا نام دہشت کی علامت تھا۔ گیس چیمبرز، شمشان گھاٹ، قتل گاہ۔ ٹرین بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مسافروں کو اس خطرناک جگہ کی دہشت کا زیادہ سے زیادہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سورج طلوع ہو رہا تھا، کیمپ رفتہ رفتہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ دھاتی تاروں سے تیار کی گئی طویل باڑیں، بلند ٹاور جہاں سے پورے کیمپ کو دیکھا جاتا، دیو ہیکل سرچ لائٹس اور خستہ حال انسانوں کی طویل قطاریں۔ یہ تمام لوگ ویران راستے پر چل رہے تھے مگر انہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ گاہے گاہے کسی کی بے رحمانہ آواز یا سیٹی ضرور سنائی دیتی جو کسی حکم کے لیے ہوتی، لیکن ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تمام لوگ پھانسی گھاٹ پر لے جائے جا رہے ہیں۔ میں بہت خوفزدہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خوف ہلکا ہو گیا کیونکہ ہم نے اسے کہیں زیادہ شدید خوفناک شاید دیکھ لی تھی اور خوفناک چیز دیکھ لی تھی۔ ہمیں بظاہر ایک اسٹیشن پر منتقل کر دیا گیا۔ خاموشی تھی جو کڑخت آواز میں ایک حکم سے ٹوٹی۔ یہ آوازیں ہمیں پورے کیمپ میں بار بار سننے کو ملتی تھی۔ یہ آوازیں اکثر قیدی کی آخری چیخ کی مانند ہوا کرتی تھی، گویا ایک آدمی کو بار بار موت دی جا رہی ہو اور وہ گلا پھاڑ کر چلا رہا ہو۔ گاڑی کا دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور چند قیدی اس میں دھکیل دیے جاتے۔ وہ پٹی دار لباس پہنے ہوتے، ان کے سر مونڈھے ہوتے لیکن وہ کھاتے پیتے دکھائی دیتے۔ وہ ہر ممکنہ یورپی زبان بولتے۔ وہ کبھی کبھار کچھ مذاق بھی کر لیتے جو اس ماحول میں بہت ہی مزیدار خیز معلوم ہوتا، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میری منحنی سی یعنی ہلکی سی امید پرستی مجھے اس خیال اور احساس کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیتی کہ یہ قیدی بالکل درست دکھائی دیتے ہیں، یہ اچھی حالت میں دکھائی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہنستے بھی ہیں۔ نفسیات میں یہ کیفیت ایک قسم کا فریب کہلاتی ہے، جس میں ایک آدمی کی جسے سزائے موت دی جانی ہے اس فریب میں بری طرح سے مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھانسی کے آخری لمحات میں اس کی پھانسی ملتوی کر دی جائے گی۔ ہم بھی اسی فریب میں مبتلا تھے کہ آخری لمحات میں ہمارے ساتھ بہت برا نہیں ہوگا بلکہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ قیدیوں کی سرخ ٹھوڑیوں اور گول چہروں کو دیکھ کر بہت ہی طمانینت ہوتی۔ آشوٹز جنگ کے آخری دنوں میں یورپ میں ایک بہت ہی اجنبی جگہ رہی تھی۔ وہاں سونے، چاندی، پلاٹینم اور ہیروں کے منفرد خزانے تھے جو نہ صرف وہاں کے گوداموں میں موجود تھے بلکہ شود استافل کے پاس بھی ہوتے تھے۔ 1500 قیدیوں کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا جو اصلاً زیادہ سے زیادہ 200 افراد کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ہم تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اتنی جگہ بھی نہ تھی کہ آرام سے اکڑوں بیٹھ سکیں، تو پھر کمر کیسے سیدھی کی جا سکتی تھی؟ صرف 5 اونس روٹی کا ایک ٹکڑا گزشتہ 4 دن میں ہماری کل غذا تھی۔ اگرچہ میں نے سنا تھا کہ قیدیوں کے انچارج کو پلاٹینم اور ہیرے سے بنی ٹائی پن انعام میں دی جاتی ہے اور وہ اس کے بدلے زیادہ تر شراب خریدنا پسند کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے جرمن مارکس یا پلاٹینم کے ٹائی پن شراب کی خریداری کے لیے درکار ہوتے تھے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ قیدیوں کو باہر کیف شراب کی طلب ضرور ہوتی تھی۔ ایسی صورتحال میں بھلا کون کسی کو نشہ کرنے پر لان تان کرتا؟ قیدیوں کا ایک گروپ وہ تھا جنہیں نازی فوجی وافر مقدار میں شراب فراہم کرتے تھے۔ بعض مردوں کی ذمہ داری
गैस चैम्बर्स और फांसी घाट पर होती थी। इन्हें ये बात खूब मालूम थी कि एक दिन जल्लाद की जबड़ी ड्यूटी इनसे ले ली जाएगी और इन्हें कोई और फांसी दे रहा होगा। तकरीबन हर एक इस फरेब में था कि एक दिन इसे छूट मिल जाएगी और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। हम ये तमाम मंजर समझने और इससे कोई नतीजा अखज़ करने के काबिल न थे। हमें हुक्म दिया गया था कि अपना अपना सामान ट्रेन में ही छोड़ दें और बोगियों से छलांग लगाकर 2 कतारों में खड़े हो जाएं, एक कतार में मर्द और दूसरी कतार में औरतें, ताकि शूद अस्ताफल के आला अफसरान अंदराज कर सकें। खुशकिस्मती से मैं अपना थैला अपने कोट के नीचे छुपाने में कामयाब हो गया। मैं जिस कतार में था इसके तमाम मर्दों का अंदराज हुआ। मुझे ये बात गुज़िश्ता तजर्बे से मालूम थी कि अगर किसी अफसर को मेरे थैले के बारे में पता चल गया तो ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक होगा। कम अज़ कम वो मुझे मारेगा ज़रूर। मैं जिबिली तौर पर अफसर की तरफ यूं बढ़ने लगा कि इसने मेरे वज़न की तरफ ध्यान न दिया। मैं इसके रूबरू था। वो एक तवील कामत आदमी था, सतवां दिखाई देता था और अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म में खूब फिट था। क्या ही हसीन कंट्रास्ट था कि वो इतने साफ कपड़ों में मलबूस और मैं तवील सफ़र के बाद गंदे और मिट्टी में अटे हुए लिबास में था। इसका रवैया बहुत ही बेपरवाह और गैर मोहतात था। अपनी दाएं कोहनी अपने बाईं हथेली पर रखा हुआ था। इसका दायां हाथ ऊपर की जानिब था और बहुत ही आराम से वो अपनी अंगुश्ते शहादत से यानी इंडेक्स फिंगर से दाएं बाएं इशारे कर रहा था। हम में से किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी उंगली की दाएं बाएं मामूली सी हरकत कितने खतरनाक मायने रखती है। अब वो बाएं जानिब कहीं ज़्यादा इशारे कर रहा था। अब मेरी बारी थी। किसी ने मेरे कान में सरगोशी की कि दाएं जानिब का मतलब है कि फ़लाँ मर्द को काम पर भेजो, जबकि बाएं की तरफ इशारा बताता है कि फ़लाँ आदमी बीमार है, लिहाजा इसे ख़ास कैंप में भेज दिया जाए। मैं मुंतज़र था कि कब मेरी बारी आती है। मेरे पास जो थैला था इसके वज़न की वजह से मेरा बदन कुछ बाएं जानिब को झुका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैंने सीधा चलने की कोशिश की। शूद अस्ताफल के फौजी ने मुझे देखा, कुछ हिचकिचाया और फिर अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया और इसने मेरे कंधे आहिस्ता से सीधे किए, यहाँ तक कि मैं सीधा हो गया और फिर मैं एक तरफ को चला गया। उंगलियों की हरकत का मफ़हूम हमें शाम को पता चला। ये हमारी ज़िंदगी या मौत के फैसले का पहला इंतखाब था। हमारे साथ आने वालों की अक्सरियत तकरीबन 90% के लिए मौत का फैसला किया गया था। उन्हें अगले चंद घंटे में मौत के घाट उतार दिया गया। जो लोग बच गए उन्हें स्टेशन से सीधा शमशान लाया गया। जब मुझे इस इमारत में लाया गया तो मुझे पता चला कि इसके दरवाज़ों पर गुस्ल का लफ्ज़ कई यूरोपीय ज़बानों में लिखा हुआ है। इसमें दाखिले के बाद हर कैदी को एक साबुन दे दिया जाता था। इससे आगे क्या होता था मैं इन हालात से गुजरा हूँ, मुझे वो बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इस दहशत के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। गाड़ी में आने वालों में से हम चंद ही बचे थे। शाम को यहाँ की हकीकत आश्कार हुई। यहाँ जो लोग पहले से कैदी थी, इनसे मैंने अपने साथियों और हम सफ़रों के बारे में पूछा तो कुछ दर्ज झेल बातें पता चली। क्या इसे बाएं जानिब भेज दिया गया था? हाँ, मैंने जवाब दिया। फिर तुम इसे यहाँ देख सकोगे, मुझे बताया गया। कहाँ? एक हाथ उठा और इसने चंद 100 गज के फासले पर मौजूद एक चिमनी की तरफ इशारा किया, जिसमें से धुआं उठकर फजा में बुलंद हो रहा था। ये धुआं कुछ देर में धुएं के बदशगुन बादल में तहलील हो रहा था। फिर वो गोया हुआ। इस धुएं के साथ तुम्हारा दोस्त जन्नत की तरफ परवास कर रहा है। इसके बावजूद मैं ये बात इस वक्त तक ना समझ पाया जब तक कि हकीकत मुझे सादा अल्फाज में ना समझाई गई। लेकिन ये बात मैं आपको इसकी जानिब से बता रहा हूँ। एक नफ्सियात दान के नुक्ता नज़र से अर्ज करूँ तो स्टेशन पर सुबह तुलुए आफ्ताब से लेकर रात को कैंप में पहली रात के आराम तक एक तवील फासला है जो हमने तय किया था। शूद अस्ताफल ने जो अच्छी तरह बंदूकों से लेस थे हमें स्टेशन से कैंप तक भागते हुए पहुंचने पर मजबूर किया। इनके पास बिजली वाली तारें भी थीं जिन्हें वो स्टेशन से लेकर कैंप तक इस्तेमाल करते चले आए थे। जो लोग पहले इंतखाब से बच निकले थे वाकई एक हकीकी गुस्ल का तजर्बा कर चुके थे। हम दोबारा अपने इस फरेब की तौसीक चाहते थे कि हम इस मर्तबा भी मौत से बच जाएंगे।
ہم نے دیکھا کہ وہاں شود استافل کے 2 بہت ہی حسین فوجی نظر آئے۔ جلد ہی ہمیں اس کا سبب معلوم ہو گیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر اس لیے مسکرا رہے تھے کہ انہوں نے ہماری کلائیوں پر بندھی گھڑیاں دیکھ لی تھیں، اور ان کی معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی گھڑیاں ان کے حوالے کر دیں۔ کہیں ہمیں اپنا تمام سامان تو ان کے حوالے نہیں کرنا پڑے گا؟ اور کیوں ان لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کر ڈالیں۔ ہم ایک دالان میں ایک چھجے کے نیچے انتظار کرتے رہے۔ یہ دالان آگے چیمبر میں کھلتا تھا۔ اسی اثنا میں شود استافل ظاہر ہوئے اور انہوں نے کچھ کمبل وہاں پھیلا دیے تاکہ ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے بشمول گھڑیوں اور زیورات کے اس میں ڈال دیں۔ اب بھی ہم میں ایسے بھولے بھالے قیدی تھے جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ اپنی شادی کی انگوٹھی یا کوئی لاکٹ وغیرہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ یہاں سب سے سب کچھ لے لیا جائے گا۔ میں نے ایک پرانے قیدی کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ میں اس کی طرف گیا اور اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں موجود ایک کاغذ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ایک سائنسی کتاب کا مسودہ ہے، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ مسودہ ہر حال میں محفوظ کرنا ہے، اس میں میری زندگی بھر کی محنت ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ میری بات سمجھنا شروع کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پہلے افسوس بھری، پھر تصدیق آمیز اور پھر خوشی سے بھرپور، حتیٰ کہ میرے سوال کے جواب میں اس کی زبان سے غلیظ گالی ادا ہوئی۔ اس لمحے مجھے وہ سادہ سچ دکھائی دیا جس نے میری گزشتہ پوری زندگی کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ اچانک میرے تمام ساتھیوں کے درمیان ایک ہلچل مچ گئی، جو پیلے خوف زدہ چہروں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے دوبارہ بھاری بھرکم آواز میں ایک حکم سنا، پھر ہمیں مکے مارتے ہوئے اس عمارت کے اگلے حصے میں لے جایا گیا۔ وہاں شود استافل کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو اس وقت تک ہمارا انتظار کرتا رہا جب تک تمام لوگ وہاں نہیں پہنچ گئے۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ میں تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں اور اپنی گھڑی سے یہ 2 منٹ گنوں گا۔ ان 2 منٹوں میں تم لوگوں نے اپنے تمام کپڑے اتار کر فرش پر ڈال دینے ہیں، سوائے جوتوں اور بیلٹ کے تمہارے بدن پر کچھ نہ ہو۔ میں گنتی گننا شروع کر رہا ہوں۔ غیر ارادی ہچکچاہٹ کے ساتھ لوگوں نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ جب وقت کم رہ گیا تو کرب بڑھ گیا اور ہم نے اپنے زیر جامہ انڈرویئرز بہت ہی بے ڈھنگے انداز سے اتارے۔ پھر ہم نے کوڑے کی پہلی آواز سنی۔ قیدیوں کے ننگے جسموں پر چمڑے کے پٹے برسائے جا رہے تھے۔ اگلے مرحلے پر ہمیں ایک اور کمرے میں لے جایا گیا، جہاں نہ صرف ہمارے سر کے بال بلکہ پورے جسم کے بال مونڈ دیے گئے۔ پھر ہم شاور پر چلے گئے، جہاں ہم دوبارہ قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم بمشکل ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے، لیکن نہانے کا یہ عمل کوئی آرام دہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے بدن پر پڑنے والا پانی دراصل ان کے جسم کی چربی بھی ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے۔ جب ہم شاور کا انتظار کر رہے تھے، ہماری اوریانیت نے ہمیں یہ باور کرایا کہ ہمارے پاس اپنے چھپانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ بس ہمارا اوریاں یعنی ننگا وجود تھا۔ ہماری سابقہ زندگیوں کے ساتھ اگر کوئی تعلق تھا تو صرف ہمارے مادی وجود کا تھا۔ میرے پاس صرف ایک چشمہ اور ایک بیلٹ تھے۔ بیلٹ بھی بعد میں ایک روٹی کے عوض مجھے دینی پڑ گئی۔ شام کو سینئر قیدی جو ہمارے کمرے کا انچارج تھا آیا۔ اس نے ہمیں خوشامدید کہا اور ایک تقریر کی جس میں اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی نے اپنی بیلٹ میں کوئی رقم یا قیمتی پتھر چھپایا تو اسے وہ خود لٹکائے گا۔ اس نے بڑے فخر سے یہ بیان کیا کہ چونکہ وہ سینئر اور پرانا قیدی ہے، اس لیے یہاں کا قانون اسے ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جہاں تک ہمارے جوتوں کا معاملہ ہے، وہ بھی سادہ نہیں تھا۔ اگرچہ ہمیں اپنے جوتے پہننے کی اجازت دی گئی، لیکن جن لوگوں کے پاس قیمتی جوتے تھے، ان کے یہ جوتے اتروا کر انہیں دوسرے جوتے پہننے کو دیے جاتے تھے جو انہیں پورے آتے ہی نہیں تھے۔ اصلی مصیبت ان لوگوں کے لیے تھی جو فوجی جوتے پہنے ہوئے تھے، اور انہیں سینئر قیدیوں نے ڈیوڑی میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ انہیں اوپر سے کاٹ کر چھوٹا کریں اور صابن لگا کر کٹی ہوئی جگہ کو برابر کریں۔ یہ جرم کرنے والے تمام مجرموں کو
ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا جاتا۔ کچھ دیر بعد ہم نے دوبارہ کثرت سے کوڑوں کی آوازیں سنی۔ ان آوازوں کے ساتھ درد سے کل بلاتے ہوئے مردوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا۔ یوں ہماری خود فریبیاں جن میں ہم اب تک مبتلا تھے ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئیں، اور پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ ہم میں سے چند پر ظالمانہ حصے مزاح طاری ہو گئی۔ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے پاس اپنی مزے کا خیز اڑیاں زندگیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب شاور چلنا شروع ہوا تو ہم نے اپنے آپ سے اور دوسرے ساتھیوں سے مذاق کرنے کی بہت کوشش کی۔ بہرحال اصلی پانی کی بوچھاڑ جو ہو رہی تھی، اس عجیب طرز کے حصے مزاح کے علاوہ ایک اور احساس نے ہمیں جکڑ لیا: تجسس۔ میں اس طرح کے تجسس کے احساس کا تجربہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ یہ احساس تب آتا ہے کہ جب عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب میں ایک مرتبہ درخت پر چڑھنے کے بعد حادثے کا شکار ہوا تھا تو اس نازک لمحے ایسے ہی تجسس کا احساس ہوا تھا۔ یہ تجسس کہ آیا میں اس سے زندہ بچ نکلوں گا یا میرے دماغ یا جسم کے کسی اور حصے کو نقصان پہنچے گا۔ یہ عجیب تجسس آشوٹز میں بھی کچھ نمایاں ہوا تھا، اور اس نے ذہن کو اپنے ارد گرد ماحول سے لا تعلق کر دیا تھا۔ اسے ایک قسم کی مقصدیت سے متعلق قرار دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ کیفیت بچاؤ کے لیے ایک ذہنی کیفیت تھی۔ ہم یہ جاننے کے لیے پریشان تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اگلے چند روز میں ہمارے تجسس میں حیرانی بھی شامل ہو گئی۔ حیرانی اس بات کی کہ مکمل برہنہ ہونے، گیلے بدن ہونے اور خزاں کی ہوا لگنے کے باوجود ہمیں زکام نہیں ہوا۔ نئے آنے والوں کے لیے یہاں بہت سی حیرانیاں تھیں۔ ہمارے اندر موجود طب یا میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں نے سب سے پہلے یہ سیکھا تھا کہ نصابی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ مخصوص گھنٹوں کی نیند کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل غلط۔ مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں چند کام ایسے ہیں جن کے بارے میں محسوس کرتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں فلاں شے کے بغیر سو نہیں سکتا، یا فلاں شے یا فرد کے بغیر جی نہیں سکتا۔ آشوٹز میں پہلی رات ہم ایسے بستروں پر سوئے تھے جو اوپر نیچے بنے ہوئے تھے۔ بستر کی ہر منزل 6.5 سے 8 فٹ طویل تھی، اور ہر بستر پر 9 مرد سوتے تھے۔ ان تمام مردوں کے لیے صرف 2 کمبل دستیاب تھے۔ ظاہر ہے ہم صرف ایک ہی کروٹ لیٹ سکتے تھے۔ ہم ایک دوسرے پر لاد دیے گئے تھے۔ تاہم سخت سردی کی وجہ سے یہ اچھا بھی تھا۔ چونکہ ہم سے جوتے نہیں لیے گئے تھے، اس لیے بعض لوگوں نے اپنے جوتوں کو اپنے سرہانے کے طور پر استعمال کیا تھا، اور انہیں یہ احساس بھی نہ رہا کہ ان کے جوتے کیچڑ میں اٹے ہوئے ہیں۔ دوسروں نے اپنے بازوؤں کے ذریعے اپنے سر کو سہارا دیا ہوا تھا۔ جب نیند آئی اور ہم کچھ دیر کے لیے بے ہوشی میں چلے گئے تو چند گھنٹے کے لیے درد سے چھٹکارا ملا۔ میں چند ایسی ہی حیرانیاں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا جن میں بہت زیادہ جرأت کا اظہار کرنا پڑا۔ ہم اپنے دانت صاف کرنے سے قاصر تھے۔ اس کے ساتھ ہی وائٹامنز کی شدید کمی کے باوجود ہمارے مسحوڑے پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند تھے۔ ہمیں ایک ہی شرٹ تقریباً آدھے سال تک پہننی پڑتی تھی، یہاں تک کہ اس شرٹ کو پہچاننا ہی مشکل ہو جائے۔ کئی دن تک ہم اپنے ہاتھ پورے تو کیا، ان کا کچھ حصہ بھی دھونے سے قاصر تھے، کیونکہ سخت سردی کی وجہ سے پانی پائپوں میں جمع ہوا تھا، اور چونکہ مٹی میں کام کرنے کی وجہ سے زخم مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے ان میں پیپ نہیں پڑی تھی۔ البتہ پالامار فراسٹ بائٹ ضرور ہو سکتا تھا۔ دوستویسکی نے کہا تھا کہ انسان ہر شے سے مانوس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہاں، ایک آدمی ہر شے سے مانوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہ پوچھو کہ کیسے۔ ہماری نفسیات پر ہونے والے تحقیقات ہمیں یہاں تک لے کر نہیں گئیں، اور نہ ہی ہم بحیثیت قائدی یہاں پہنچے تھے۔ ہم ابھی تک اپنے نفسیاتی رد عمل کے پہلے مرحلے میں ہی تھے۔ خودکشی کا خیال تقریباً ہر ایک آدمی کو آیا تھا، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ حالات کی بے چارگی، ہر روز اور ہر گھنٹے موت کا مستقل خوف اور دوسروں کی موت کو قریب سے دیکھنا ایسے اسباب ہیں جن کے باعث آدمی کو خودکشی کا خیال آتا ہے۔ مجھ سے پوچھے تو میں خودکشی کا تہیہ کر چکا تھا۔ کیمپ میں خودکشی کا سب سے آسان
اور مقبول طریقہ یہ تھا کہ اس کے ارد گرد بجلی کی جو تار لگی ہے اسے چھو لیا جائے۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا، البتہ اس خودکشی کے ذیل میں ایک نقطہ تھا۔ یہاں کے قیدیوں کے بچنے کے اوسط امکانات بہت کم تھے۔ بہت کم قیدی تمام انتخابات سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے۔ پہلے مرحلے کے صدمے میں آشویٹس کا قیدی موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ گیس چیمبرز کی دہشت بھی چند روز سے زیادہ باقی نہیں رہتی تھی۔ بالآخر یہ تمام مراحل اسے خودکشی کرنے سے روک دیتے تھے۔ میرے ان دوستوں نے جو مجھ سے بعد میں ملے مجھے بتایا کہ میں ان لوگوں میں تھا جو یہاں داخلے کی صدمے پر بہت زیادہ مایوس نہیں تھے، حتیٰ کہ جب آشویٹس میں پہلی رات کے بعد صبح آئی تو میں بس مسکرایا۔ اپنے بلاک کو نہ چھوڑنے کے سخت حکم کے باوجود میرا ایک کولیگ جو کئی ہفتے پہلے یہاں آ چکا تھا چھپتا چھپاتا میرے پاس آیا۔ وہ ہمیں اطمینان دلانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ہی چند بنیادی باتیں بھی بتانا چاہتا تھا۔ وہ اتنا دبلا ہو چکا تھا کہ پہلے تو ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ چند مزاحیہ باتیں کرنے اور بے پرواہ رویے کے ساتھ اس نے جلدی جلدی ہمیں کچھ ٹوٹکے بتائے۔ ڈرنا نہیں، انتخاب سے گھبرانا نہ۔ شود استافل کا میڈیکل چیف ڈاکٹر ایم ڈاکٹرز کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ میرے دوست کی یہ بات غلط تھی، اس نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک اور ڈاکٹر اور 60 سالہ بوڑھے نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے بیٹے کو گیس چیمبر میں جھونکنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی رہائی کی درخواست ڈاکٹر این سے کی، لیکن اس نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ البتہ اس نے چند اور باتیں بھی کہیں۔ روزانہ شیو کرو، خواہ تمہیں شیشے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے، خواہ تمہیں اس کے لیے روٹی کا آخری ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ یوں تم نوجوان دکھائی دو گے اور تمہارے چہرے پر سرخی نظر آئے گی، اور اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کام کے لیے تندرست دکھائی دو۔ فرض کرو کہ اگر تمہاری ایڑھی میں دانہ نکل آیا ہے جس کی وجہ سے تم لنگڑا کر چل رہے ہو اور شود استافل نے یہ دانہ دیکھ لیا، تو یقینی بات ہے کہ وہ تمہیں ایک طرف کر دے گا اور اگلے دن تمہیں یقینی طور پر گیس میں ڈال دیا جائے گا۔ جو آدمی جسمانی لحاظ سے اس قابل نہیں کہ کام کا بوجھ برداشت کر سکے، اسے جلد یا بدیر اور زیادہ تر فوراً گیس چیمبرز میں لے جایا جائے گا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھو کہ شیو کرو، سیدھے کھڑے ہو اور چست لوگوں کی طرح چلو، تب تمہیں گیس چیمبر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں آئے ہوئے 24 گھنٹے بھی ہوئے ہیں تو تم سیدھے کھڑے ہو، تمہیں گیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، میرے خیال میں نے جو اتنی بے تکلفی سے بات کی ہے تم اس کا برا نہیں مانو گے۔ میں مسکرایا۔ میں اب یہ بات تسلیم کر چکا تھا کہ میری جگہ پر ہر فرد ویسا ہی کرتا جیسا میں نے کیا ہے۔ غالباً گوتھولڈ لیسنگ نے کہا تھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اسباب کھونے کا سبب بنتی ہیں، یا پھر آپ کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خلاف معمول یعنی ایب نارمل حالات میں خلاف معمول رد عمل ہی معمول کا برتاؤ ہوتا ہے۔ ایکسپلینیشن: اس طرح کے ایب نارمل حالات میں ایک ان ایکسپیکٹڈ ریئیکشن ہی ہمیشہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ چند سائیکیٹرسٹ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ایک خلاف معمول صورتحال میں اس کا خلاف معمول رد عمل، مثلاً سیاسی پناہ کی درخواست، اس کی معمولیت کی مناسبت سے خلاف معمول ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کا کنسنٹریشن کیمپ میں داخلے پر رد عمل اس کی خلاف معمول ان ایکسپیکٹڈ ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے، لیکن تجزیہ یہ ہے کہ اس کا یہ برتاؤ معمول کے مطابق ہے، خاص کر مذکورہ صورتحال میں۔ یہ رد عمل، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، چند روز میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قیدی پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر وہ ایک قسم کے جذباتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سنگ دلی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر وہ ایک خاص قسم کی جذباتی موت اور سنگ دلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اوپر بیان کیے گئے رد عمل سے قطع نظر نئے آنے والے قیدی دیگر انتہائی تکلیف دہ جذبات سے گزرتے۔ سب سے پہلے تو ان کی اپنے گھر اور اہل خانہ کی یاد جو انہیں شدید بے تاب کرتی، پھر ان میں اپنے ارد گرد ماحول سے انتہائی نفرت پیدا ہوتی۔
زیادہ تر قیدی پھٹے پرانے یونیفارم پہنے ہوتے، جنہیں دیکھنے پر یوں لگتا کہ جیسے کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے کے لیے باگڑ بلّا یعنی اسکیئر کرو کھڑا ہے۔ رہائشی خانوں کے درمیان گندگی کے ڈھیر تھے، جن کی جتنی زیادہ صفائی کی جاتی اتنا زیادہ وہاں ڈھیر لگ جاتے۔ البتہ بیت الخلاؤں کی صفائی کرنے والے افراد جو اکثر نئے قیدی ہوتے تھے، وہ اس جگہ کی صفائی خوشی خوشی کرتے تھے۔ فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے جب دور میدانوں میں لے جایا جاتا اور ناہموار جگہوں سے گاڑی گزرتی تو اکثر فضلہ سمیٹنے والے فرد کے چہرے پر بھی اچھل کر آ گرتا۔ اگر کسی قیدی کے چہرے سے کسی قسم کی کراہت کا تاثر ابھرتا یا وہ اپنے اوپر سے اسے ہٹانے کی کوشش کرتا تو کیپو کی طرف سے دھکا دیا جاتا۔ یوں معمولی سے رد عمل پر بھی شدید اور فوری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ شروع میں اگر کوئی قیدی دوسرے قیدیوں کو سزا پاتے ہوئے دیکھتا کہ انہیں گھنٹوں دلدل میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور مکوں اور لاتوں سے ان کی توازیہ کی جا رہی ہے تو وہ اس منظر کو برداشت نہ کر پاتا۔ دنوں یا ہفتوں بعد یہ چیزیں بدل جاتی۔ ادب سرائے۔